حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 165 سال تھی۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے قوم پر نبی مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کرنے پر اکسایا، جس پر قابیل اپنی بیوی کو لے کر عدن منتقل ہو گیا۔ وہاں اس کی اولادیں ہوئیں اور یہ وہاں آباد ہو گیا، مگر اس کی اولاد بھی اس کی طرح فتنہ و فساد، بے حیائی اور سرکشی میں مبتلا ہونے لگی۔ ایک طرف وہ لوگ آباد تھے جو پہاڑوں میں حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور دوسری طرف نرم زمین میں قابیل کے لوگ آباد تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والے لوگ پہاڑوں میں آباد تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں میں مرد زیادہ خوبصورت تھے، جبکہ عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگوں میں عورتیں خوبصورت تھیں اور مرد سیاہ فام تھے۔ شیطان زمین والے لوگوں کے پاس آیا انسانی شکل میں اور ایک آدمی کا غلام بن کر اس کے پاس رہنے لگا۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی عجیب چیز ایجاد کی جو کہ بانسری نما تھی۔ وہ بانسری بجاتا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ لوگ بانسری کی آواز سن کر اس میں مگن ہو جاتے، اور اس طرح ان لوگوں نے آہستہ آہستہ وہاں آنا شروع کر دیا اور پھر ایک دن میلے کا مقرر کر لیا۔ میلے والے دن سب مرد وہاں پر جمع ہوتے اور ان کی عورتیں بھی وہاں جمع ہوتیں۔ ان کی عورتیں چونکہ خوبصورت تھیں، ان کی خوبصورت عورتیں خوب سج دج کے نکلتیں اور اپنا حسن نمایاں کرتیں، جس کی وجہ سے میلے کی خبر دور دور تک پہنچنے لگی۔ لوگ اس میلے میں آنا شروع ہو گئے۔ اتفاق سے ایک دن پہاڑ میں رہنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی ادھر آ گیا۔ اس نے ان خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے ان خوبصورت عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ پہاڑ میں رہنے والے لوگوں نے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کی اور وہ بھی اس میلے میں آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اس میلے میں خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو ان کے دل میں شر پیدا ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ برائی اس قدر عام ہو گئی کہ وہاں بدکاری ہونے لگی۔ دن بدن برائی بڑھنے لگی اور اس طرح قابیل اور اس کے ساتھیوں میں اضافہ ہونے لگا، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد کم ہونے لگی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کی حالت دیکھ کر بہت دکھ میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا جانشین اپنے بیٹے انوش کو مقرر فرمایا۔ انوش کے بیٹے کینن تھے اور ان سے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو نبوت کا منصب ملا تھا، ان کو قابیل کی بگڑی ہوئی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہی پھر حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ طوفان نوح میں غرق ہو جانے والے گنہگار لوگ یہ ہی تھے جو حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے سے ہی برائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف وہ لوگ بچے تھے جو نیکوکار تھے، اور گنہگار لوگ طوفان میں تباہ ہو گئے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے 3 مختلف حصوں کی طرف بھیجا تھا اور زمین پر دوبارہ سے نسل انسانی کا آغاز کیا تھا۔